اس میں مسلمان ہیں. یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو خدا کا ہے جس کو توفیق دے دے, لیکن کوئی ایسا کوئی پیش گوئیوں میں ہے کہ اس عرب قوم کو پہلے توفیق ملے گی یا کہ رشین کو؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. جی آپ کو علم ہے مجھے بتانا. ایک اور سوال وہ بھی رشیا کے بارے میں ہی ہے. وہ یہ کہ جو اب موجودہ دور میں جو رشیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ یا یہاں کے یا دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ عموماً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مغربی یورپ کو خاص طور پہ مالی طور پہ کافی فائدہ ہوں گے. وہم ہیں, خوش فہمیاں ہیں. اس کے متعلق میں تفصیلی تبصرہ اس انٹرویو میں بھی کر چکا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ روس میں کیا واقعہ گزرا ہے. آیا اشتراکیت ناکام ہوئی ہے اور کیپٹلزم کامیاب ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ اس پر میں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. یہ ان کے فخر صرف چند دن کے ہیں. حالات بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے کچھ سال کے اندر اندر. وہ جنگ جو 2 بلاکوں کی تقسیم کی وجہ سے ٹل گئی تھی, اس کے پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں, کیونکہ آگے بہت سی جیلسیز, پیٹی جیلسیز چلیں گی. پری فرسٹ ورلڈ یورپ وجود میں آئے گا اور ایک دوسرے سے یہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہی عادت کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے بچے کا گوشت بھی کھا جائیں گے. اس وقت یورپین پہ ہرگز رحم نہیں کرتا جس طرح جرمنی نے کیا تھا. تو یہ اس آئندہ کے زمانے میں حالات بتائیں گے آپ کو کہ یہ اتحاد رہنے والا ہے ہی نہیں. روس کو ذرا ہوش آنے دیں آپ. ابھی اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. جب روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو روس اور قسم کے پرپرزے نکالے گا. جرمنی کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, 2 جرمنی جب اکٹھے ہو جائیں گے اور اقتصادیات میں غیر معمولی توانائی آ جائے گی, اس وقت ان کے سیاستدانوں کی ٹون بدل جائے گی. نیا نقشہ اس طرح خدا پیدا کر رہا ہے, بش نے نہیں بنانا, یہ تقدیر الہی نے بنانا ہے. سمجھ گئے؟ جی بیٹھ جائیں آپ. السلام علیکم. Yes, please. Yes. You can come forward. I'll speak in English. Yes, please. Most welcome. In the modern Islamic states, yes, that seem to be practicing Sharia. There seem to be problems everywhere that Sharia is practiced. Right. If we take the example of Africa, for example, in Sudan, there was an uproar when Sharia was implemented. Correct. I want to know whether it is the fact that it is the Sharia that has become outmoded or it has lived its usefulness to the Muslim community, or it is the fact that the community itself has failed in its implementation of the Sharia. You see, there are 2 problems, not just one. I mean, it's not a question of as simple an alternative as you have suggested. There are other problems as well. What is Sharia? That is the question. Sharia as understood by Fiqh Jafriya, or Sharia as understood by Maududi, or Sharia as understood by Wahhabis or by Malikis, by this and by that. What is Sharia? So Sharia, if it is the word of God, then the word of God is insplittable. It must remain one. So which word of God will become a law in any Muslim country? This is the question. And the second question is, who will rule under the name of Sharia? Where will democracy go then? Can they simultaneously live and share power somehow? And they simply cannot. There's so many questions, hordes of questions. If you are really interested to understand the problem in depth, I suggest that you listen to my address in Suriname, where a forum of Christians, Hindus and other religious people from all walks and all countries have made a club in which they discuss international issues and invite visitors.
to address them. They invited me to address them on the question of Sharia, its implementation, possibilities, pros and cons, difficulties in the way, and so on and so forth. So that, after that address, questions were also asked. So instead of me repeating for 2 hours what I said there in 5 minutes, you better spare 2 hours yourself and get the cassette, listen to it, and I'm quite certain, inshallah, that by the end that the cassette is finished, you will also be satisfied. Okay. All right? Yeah. Jazakumullah. I have a second question, please. Yeah. It has to do with the issue of zakat. Zakat. Yeah. Yes. I want to take the modern. You see, on zakat also, I have spoken in depth, in detail, covering all possible aspects. Okay. I don't say I have exhausted the subject, because as the time grows, more situations will appear and zakat will have to be readdressed according to the new arising situations. Okay. But in principle, I have taken the position that the Holy Quran does not lay down any ratio for zakat anywhere. And this is very significant. If the Holy Quran speaks of salat and specifically mentions salat in the morning, salat in the evening, salat in the afternoon, and so on and so forth, 5 times prayers are in fact mentioned in the Holy Quran. Zakat, which is a very important system of tax collection, not tax but collection, which is essential for the survival of Ummah, this is left open without any specifications. So I have inferred from that that ratio of zakat will be determined from time to time by those who represent Islam, who are in the authority of not just state authorities, but hold some religious authority, and whose authority is accepted in the state. Only those people can give judgment on these issues, and zakat will continue, but the ratio may change. It's a long discussion. I have proved why from the decisions of Ahmad sallallahu alaihi wasallam we must infer the same thing. So you better also ask some MD friend to provide you a copy of this cassette. There will be maybe many, but this subject can be collected from different cassettes and put together in one single cassette, and perhaps that would be done for you if you write to meet some officers, MD representatives here, and inshallah they will help you with that. Okay. Right? Yeah, thank you. And I appreciate both these questions are very important, and every Muslim must understand, because without it he can't understand what is happening in the world of Islam today. Please. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا، اس کی عمر کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے حضور، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے نے کتنی عمر میں جا کے وفات پانی، کس وجہ سے کرتا ہے فیصلہ؟ یہ سر مجھے علم نہیں ہے اس میں، وہ ضروری ہے علم، تو وہ آپ اس کے بغیر ہمیں بتاتا ہوں.